بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 369 آدمی کا نماز کے دوران چھینکنا. جی ہاں، نماز کے دوران چھینکنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رفع بن رافع اپنے والد کے چچا معاذ بن رفع کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی، مجھے چھینک آ گئی تو میں نے یہ پڑھا الحمدللہ. اللہ. حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا نماز کے دوران کلام کرنے والا شخص کون تھا؟ کسی بھی شخص نے جواب نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا نماز کے دوران کلام کرنے والا شخص کون تھا؟ پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا نماز کے دوران کلام کرنے والا شخص کون تھا؟ حضرت رفع بن رافع بن افرا نے عرض کی یا رسول اللہ، میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھا تھا؟ انہوں نے عرض کی میں نے یہ پڑھا تھا الحمدللہ. یعنی کہ حضور نے پوچھا کیا تم نے پڑھا تھا؟ کہا میں نے پڑھا تھا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. عرض کی یا رسول اللہ، میں نے یہ پڑھا تھا کہ ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، جو بہت زیادہ ہو یا یعنی کہ زیادہ پاکیزہ ہو، اس میں برکت موجود ہو، اس پر برکت ہو اسی طرح جیسے ہمارا پروردگار پسند کرے اور راضی ہو. حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، 30 سے زیادہ فرشتے تیری اس تیزی سے اس کی طرف لپکے تھے کہ ان میں سے کون اسے لے کر اوپر جاتا ہے. جی ہاں، وہ جو دعا پڑھی تھی. حالت نماز میں چھینک آنے پر دل میں تحمید کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، زبان نہ ہلے. اسی طرح زبان سے تحمید بجائے لانے سے بھی جمہور فقہا کے نزدیک نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے چھینکنے والے کی تحمید پر 3 دفعہ ڈانٹ پلائی، ناراضگی کا اظہار کیا. جو شخص آتش کے جواب پر یرحمک اللہ وغیرہ کہنے سے نہ کہے گا، جی ہاں، تو نماز فاسد ہو جاتی. اس لیے یہ کلام الناس کے مشابہ ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. سوال، آپ نے کہا ہے کہ آتش کے حق میں تحمید باللسان ممنوع ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی، جبکہ حدیث پاک کے اندر کہ نماز میں تحمید باللسان کی فضیلت بیان کی گئی. جواب، کسی استحباب کو ثابت کرنے کے لیے کوئی واقعہ جزیہ کافی نہیں ہو سکتا، جبکہ عوام الناس کا عمل اس کے برعکس ہو. تو حضرات گرامی قدر، یہ پتہ چل گیا، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھینک آئے کچھ بھی ہو تو حالت نماز میں کلام جو ہے وہ نماز کو توڑ دیتا ہے.